السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دوست و احباب، اعزاء و اقربا اور آنے والے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کافی دیر سے ہمارے بھائی حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی اشرفی علیہ رحمت و رضوان کے عرس چہلم کے موقع سے تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے صبر و تحمل سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہر ایک کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور مدرسے کے جو اوقات ہیں وہ عموماً 8:45 تک ہی ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے 9:30 تک کا اعلان کیا تھا۔ وقت تو چونکہ ہو چکا ہے اور پیرنٹس تھوڑا پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی برادر معظم علامہ شاہد رضا نعیمی اشرفی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق جناب قمر بستوی صاحب کی لکھی ہوئی منقبت حافظ سید جعفر صاحب کی زبانی سماعت کی۔ حافظ عرفان قادری صاحب نے بھی حضرت کے متعلق مختصر جملات معروضات پیش کیے۔ مفتی محشر عالم صاحب نے بھی کچھ روشنی ڈالی حضرت کی حیات پر۔ میں یقیناً بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور چونکہ تاخیر ہوتی ہے تو پھر پیرنٹس کے فون بھی آنے لگتے ہیں۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت کے متعلق کہ ہم اپنے بھائی کی عظمتوں کا اعتراف کیا کریں۔ آج ساری دنیا ان کی عظمتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر طرف تقریباً چینلوں پہ حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی اشرفی علیہ رحمہ کے متعلق آپ کو پوسٹ، منقبت، خطابات، تعزیتی پیغامات بھرے ملیں گے۔ یقیناً ہم اپنے بھائی کو جس انداز سے جانتے تھے اور ہمیں ان کی عظمتوں کا اندازہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں بلکہ دنیا والوں کی نگاہ میں ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ پس مزار جب وہ چلے گئے تو دنیا کا ایک بڑا طبقہ تو ان کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، لیکن پس مزار جانے کے بعد دنیا کے ہر گوشے میں حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی اشرفی علیہ رحمہ کا تعارف بھی ہوا اور تعریف بھی ہوئی۔ میں یہ بات بلا تأمل کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی جان یقیناً ایک ولی کامل تھے، اور یہ بات میں نے فاتحہ سوم کے موقع سے بھی کہی تھی۔ جیسا کہ مفتی محشر صاحب نے کہا کہ بھائی جان پر ہمارے دو بزرگوں کا بڑا خاص فضل اور کرم رہا۔
ایک تو والد ماجد حضرت علامہ مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے سرکار کلاں حضرت سیدنا مختار اشرفی الجیلانی علیہ رحمت و رضوان، جو ہم سب کے پورے خاندان والوں کے ہمارے پیر رہے ہیں۔ اور ہمارا خاندان ہی نہیں بلکہ وہ پورا علاقہ بھاگلپور کا پورا علاقہ سرکار کلاں کا مرید ہے۔ تو سرکار کلاں کے بڑے چہیتے، بڑی محبت فرماتے سرکار کلاں، اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ سرکار کلاں کے انتخاب تھے۔ حضرت سرکار کلاں نے بڑی محبت فرمائی، بڑی عزت اور شوکت میں ان کے سرکار کلاں کے سبب 4 چاند لگے۔ حضرت علامہ شاہد رضا نعیمی اشرفی علیہ رحمہ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے، خواہش تو کافی دنوں سے تھی کہ مجھے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے اور سرکار کے روضے پہ حاضری دینی ہے، اور ایک خواہش تھی ان کی کہ وہ اپنے بھائی بہنوں سے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ ضرور ملیں۔ تو یہ خواہش تو ان کی پوری نہیں ہو سکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا طواف کروایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کا شرف عطا کیا۔ عمرے سے واپسی کے 1 ہفتے کے بعد ان کا وصال ہوا، اور آج ہم ان کا عرس چہلم کر رہے ہیں۔ ہم سبھی بھائی بہنوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیں آج بھی یقین نہیں آتا ہے کہ ہمارے وہ محسن و مربی بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں آتا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہوتی تو ہم آج ان کا عرس چہلم کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ صبر عطا فرمایا تھا۔ تقریباً 4 سال سے وہ مختلف امراض کا شکار تھے، لیکن ہم لوگوں سے جب بھی بات ہوتی ہے پوچھتے بھائی جان کیسی طبیعت آپ کی؟ کبھی بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی بابو کہہ کے مخاطب فرماتے ہیں، بابو میں بالکل ٹھیک ہوں، بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ اتنی تکلیفیں اتنے صبر کے ساتھ انہوں نے برداشت کی کہ کبھی ان کی زبان سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ میں اس تکلیف میں ہوں۔ اتنے صابر، اتنے شاکر، اور ہوتی بھی کیوں نہ کہ فرزند کس کے تھے؟ مفتی حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمت و رضوان کے۔ ہمارے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی بڑی تنگ دستی میں گزاری۔ حضرت جب بھی تشریف لاتے انڈیا تو ہمارے بھائی جان ہم لوگوں سے کہتے بابو تم کسی بھی بلندی پہ پہنچ جاؤ، اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا۔ غربت و تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت ایک نیو یارک نام کا کمپنی کا ہوائی چپل سلیپر نیا نیا نکلا تھا۔ تو ہمارے بھائی صاحب علامہ شاہد رضا نعیمی علیہ رحمہ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں یہ چپل پہنوں، تو والد صاحب سے فرمائش کر دی ابا مجھے یہ چپل لینا ہے۔ جبکہ اس وقت ہمارے سبھی بھائی بہن لکڑی کی کھڑاؤن پہنتے تھے، لکڑی کی کھڑاؤن جو چپل ہوا کرتی تھی وہ پہنا کرتے تھے۔ والد صاحب علیہ رحمہ نے کہا بیٹا ابھی تمہاری یہ اوقات نہیں ہے، جب تم اس لائق بنو گے تو تم یہ کھڑاؤن کیا، یہ نیو یارک ہوائی چپل کیا، دنیا کا سب سے قیمتی جوتا تمہارے پاؤں میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد ماجد بھی چونکہ ولی کامل تھے، ان کی دعاؤں میں وہ اثر رکھا تھا،
کہ بھائی جان اس مقام پر پہنچے جس کا ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یقیناً ہم سبھی بھائی بہن اس وقت بہت زیادہ ذہنی کرب و اضطراب میں مبتلا ہیں، اور ان کے متعلق بہت کچھ کہنے کی ہمارے اندر فی الحال سکت نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتا سکیں. انشاءاللہ ایک کتاب میں ترتیب دے رہا ہوں اور اس مہینے کے آخر میں وہ شائع ہوگی، اور آئندہ ماہ ہمارے وطن بھاگلپور میں قائد ملت حضرت سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی مدظ اللہ النورانی کے دست مبارک سے اس کا رسمی اجرا ہوگا. تو اس میں نے بہت ساری چیزیں حضرت کی شائع کی تحریر کی ہیں، تو یقیناً آپ کے ہاتھوں میں بھی وہ پہنچے گی. آپ اسے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کی ذات کیا تھی. بس اپنے جذبات و احساسات کو ان چند اشعار کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور آنسوؤں سے میری آنکھ وضو کرے گی ان کے یاد میں کہ کسی شاعر نے شاید اسے معلوم تھا تو ہماری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہمارے درد کا اندازہ کرتے ہوئے چند اشعار اس نے کہے جو ہماری دلی کیفیات کا اظہار کرتے ہیں کہ کس کو بڑا بھائی کہوں گا میں، کس کو بڑا بھائی کہوں گا میں، کس کو بڑا بھائی کہوں گا میں، ساتھ کس کے چلا کروں گا میں، ساتھ کس کے چلا کروں گا میں، اور یاد تیری بہت رلاتی ہے، یاد تیری بہت رلاتی ہے، رات بھر یہ مجھے جگاتی ہے، یاد تیری بہت رلاتی ہے، رات بھر یہ مجھے جگاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاؤں میں، یاد دل سے تیری بھلاؤں میں، یہ ناممکن سا لگتا ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاؤں میں، یاد تیری، یاد دل سے تیری بھلاؤں میں، بھول جانا تجھے نہیں بس میں، بھول جانا نہیں بس تجھے نہیں بس میں، دل میرا ہے مگر نہیں بس میں، دل تو میرا ہے مگر میرے بس میں نہیں، بھول جانا تجھے نہیں بس میں، دل میرا ہے مگر نہیں بس میں، اتنا نہ بد نصیب ہوتا میں، اتنا نہ بد نصیب ہوتا میں، وقت رخصت قریب ہوتا میں، وقت رخصت قریب ہوتا میں، کام ایسا میں کاش کر جاتا، کام ایسا میں کاش کر جاتا، ساتھ تیرے ہی میں بھی مر جاتا، ساتھ تیرے ہی میں بھی مر جاتا، پیش ہے کچھ پھول دعاؤں کے، پیش ہے کچھ پھول دعاؤں کے، دل سے اٹھتی ہوئی صداؤں کے، ہو نہ میلا کبھی کفن تیرا، ہو نہ میلا کبھی کفن تیرا، صورت گل رہے بدن تیرا، خوف کوئی تجھے ستائے نہ، تجھ پہ سختی ذرا بھی آئے نہ، زندہ ہر ایک ادا رہے تیری، لحد روشن صدا رہے تیری، زندہ کیسے رہوں بتا مجھ کو میرے بھائی، زندہ کیسے رہوں بتا مجھ کو، راہ جینے کی آ دکھا مجھ کو، کون پوچھے گا اب حال میرا،
کون پوچھے گا اب حال میرا، ہوگا کس کو خیال اب میرا، درد کس کو بھلا سناؤں گا، درد بھلا کس کو، درد کس کو بھلا سناؤں گا، زخم دل کا کسے دکھاؤں گا، کیسے کاندھوں پہ تو بٹھاتا تھا، اللہ اکبر۔ ہم جب 3-4 سال کے تھے، جب وہ لندن سے پہلی مرتبہ دورہ مکمل کر کے آئے تو جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں انہوں نے ہمارے اور میرے جو جڑواں بھائی ہیں اشرف ضیاء اختر، ان کے ساتھ ایک تصویر لی، داہنی جانب میں کھڑا ہوں، بائیں جانب وہ ہے بھائی میرا، درمیان میں وہ میرے بھائی۔ میں اس تصویر کو دیکھ کر اکثر روتا ہوں کہ کتنا شفیق و مہربان وہ بھائی ہم سے بچھڑ گیا، اور ہم اتنے بد نصیب تھے کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکے، نہ جنازے کو کاندھا دے سکے، نہ قبر میں اتار سکے۔ کیسے کاندھے پہ تو بٹھاتا تھا، ناز 100 میرے اٹھاتا تھا، میرے بھائی نے، جبکہ میرے والد ماجد علیہ الرحمہ ہم 1.5 یا 2 سال کے تھے تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ تو کیسے کاندھوں پہ تو بٹھاتا تھا، ناز 100 میرے اٹھاتا تھا، روٹھتا تھا تو مناتا تھا، روٹھتا تھا تو مناتا تھا، پیار کے گیت بھی سناتا تھا، پیار کے گیت وہ سناتا تھا۔ آخری یہ عرض کروں کہ رحمتوں کا نزول ہو تجھ پر، خوش خدا اور رسول ہو تجھ پر، خوش خدا اور رسول ہو تجھ پر، اتنا نہ بد نصیب ہوتا میں، وقت رخصت قریب ہوتا میں۔ یہی چند دل کے جذبات ہی شیئر کر سکتا ہوں فی الوقت، اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر کبھی جب ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، ہم اور آپ جمع ہوں گے تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میرے اس غم کے لمحات میں آپ سب میرے لیے مرہم بن کر تشریف لائے۔ میری بہت ساری بہنیں بھی وہاں موجود ہیں، یقیناً میں یہاں تنہا ہوں اور آپ سب میرے رشتہ دار ہیں، اور اس غم کی گھڑی میں آپ سب نے میرا ساتھ دیا۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔